وہ اعتماد جو پہلے تھا، جو بھروسہ پہلے تھا، جو وقار و عزت انہیں نصیب ہے، ان حکومتی فیصلوں سے وہ مقام گر جائے۔ آپ آج کی دنیا کی سیاست میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ حکومتیں اپنے رقیبوں یا حکام اپنے رقیبوں کے بارے میں ہر وہ اقدام کرتے ہیں، اگر ان کا کوئی کاروبار ہو اس کاروبار کو متاثر کرنے کے لیے حتیٰ قوانین تک بدل دیتے ہیں جس سے سیاسی رقیب کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ مثلا برسر اقتدار صنعتی گروپ ہے اور رقیب زرعی ہے، زرعی املاک کا مالک ہے، زراعت اس کا پیشہ ہے، حکومت آ کر فوراً صنعتوں کے بارے میں قانون بدل کے صنعتوں کے حق میں کر دیتی ہے، اور زراعت کے مقابلے میں زراعت کے بارے میں قوانین بدل کر زراعت کو نقصان پہنچا دیتی ہے، تاکہ رقیب ان کا مالی طور پر بھی مفلوج ہو جائے، اس کی درآمد کا ذریعہ ختم ہو جائے، اور اجتماعی حیثیت بھی اس کی لوگوں کے نگاہوں میں وہ نہ رہے جو پہلے تھی۔ اس سے عوامی ذہنیت بدل جاتی ہے حکومتی آراء یا حکومتی فیصلوں سے۔ رسول اللہ کا عطا کردہ یہ باغ دختر رسول اللہ سے لے لینا، اس بیٹی سے لے لینا جس بیٹی کا مقام رسول اللہ نے عمر بھر امت کے سامنے بہت اہتمام کے ساتھ بڑھا کے پیش کیا تاکہ امت آگاہ ہو حضرت سیدہ کے مقام سے۔ پہلا حکومتی حکم یہ صادر ہوا، اسی مخدرہ کا حق جو رسول اللہ نے دیا تھا وہ کل عدم قرار دیا۔ نہ کہ حکومت کو اس باغ کی ضرورت تھی، اس کی درآمد اتنی تھی کہ حکومت اس سے بہت مالی فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ سب سے اہم پہلو اس کے اندر اجتماعی طور پر مقام اہل بیت کو لوگوں کی نگاہوں میں اس حیثیت سے نیچے لانا تھا جو حیثیت رسول اللہ نے بیان کی تھی، چونکہ رسول اللہ نے بہت باعظمت مقام اہل بیت کا ذکر فرمایا، بے نظیر و بے مثل مقام ذکر فرمایا۔ خصوصاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جناب سیدہ سلام اللہ تعالی علیہا، ان دو ہستیوں کا احترام و مقام جو چاہیے تھا تعارف کے طور پر، معرفت کے طور پر، معرفی کے طور پر بیان فرمایا۔ اور یہ اقدام ایسا تھا، کسی کی جائیداد کو قرق کر لیا جائے، کسی کی جائیداد کو ضبط کر لیا جائے۔ جائیداد ضبط ہوتے ہی اذہان میں سوچ بدل جاتی ہے۔ عوام عموماً بھیڑ چال ہوتے ہیں، عوام کہتے ہی ان کو ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں، اور جن سے متاثر ہیں ان کے اقدامات کے مطابق اپنی راہیں انتخاب کرتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اسی کے مطابق چل پڑتے ہیں۔ عوام کی نگاہوں میں جائیداد کی ضبط ہو جانا، اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اس کو کھولیں اگر موضوع کو تو اندر سے بہت سارے پہلو نکلتے ہیں سیاسی جائیداد کی ضبطی سے۔ اس سے ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ یہ جائیداد ناحق تھی، گویا ان کے پاس حق نہیں بنتا تھا۔ یہ جائیداد قوم کی تھی، یہ جائیداد مملکت کی تھی، یہ جائیداد ریاست کی تھی، یہ بیت المال تھا، اور نعوذ باللہ ناحق ان کو دے دی گئی تھی، اس لیے واپس لی گئی ہے۔ جس طرح حکومتیں آتی ہیں، امیر المومنین نے بھی یہی کیا۔ جب امیر المومنین حکومت میں آئے، چونکہ بنو امیہ کے دور کے بعد، یا کہ یوں کہیں کہ بنو امیہ کے دور حکومت کے درمیان میں امیر المومنین کو حکومت کا موقع ملا۔
بنو امیہ کی حکومت کا آغاز ہو چکا تھا خلیفہ سوم کی حکومت سے. پھر بیچ میں خلیفہ سوم کے قتل کے بعد امیر المومنین کا مختصر دور حکومت آیا اور اس کے بعد دوبارہ پھر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی. اس بیچ میں ایک وقفہ ہوا سیاسی. دور حکومت امیر المومنین لگ بھگ 4 سال کے لگ بھگ تھا. امیر المومنین نے حکومت میں آتے ہی اعلان کیا کہ میں بیت المال کو واپس لوٹاؤں گا جہاں بھی ہوا. اگر یہ دلہنوں کا جہیز بن چکا ہے میں تب بھی اسے واپس لوٹاؤں گا. اگر یہ لوگوں کے گھروں کا حصہ بن چکا ہے میں پھر بھی اسے واپس لوٹاؤں گا. چونکہ میں زعیم ہوں, امین ہوں,